السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو، نصیحت کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن مجید کو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نازل ہوا تھا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے مسلمان ایمان لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہم نے یقین کیا اور مانا یہ قرآن مجید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ لگائی ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نزل الیہم، جو لوگوں کی طرف اتارا گیا ہے آپ اس کی وضاحت کر دیں، اس کی تشریح کر دیں، اس کی تفسیر کر دیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، صرف قرآن مجید دے کر نہیں گئے، اس کے ساتھ قرآن مجید کی تشریح و تفسیر بھی دے کر گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوال کے ساتھ اعمال عمل کر کے اس پر دکھایا کہ قرآن مجید پر کیسے عمل کرنا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کیسے قائم کرنی ہے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس پر غور و فکر کریں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے۔ قرآن مجید اس نے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید مومنوں پر پہنچایا ہے۔ صرف اللہ کا قرآن نہیں پہنچایا بلکہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان کا تزکیہ بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اگر صرف قرآن دینا ہی مقصود تھا، مراد تھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم نہ ہوتے۔ معلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ نے قرآن مجید کی تشریح بھی کی ہے، تفسیر بھی کی ہے اور سمجھا کر گئے ہیں، قرآن کا معنی مفہوم سمجھا کر گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے مومنو تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ جو عمل، جو بھی عبادت آپ کرو گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں عبادت قابل قبول ہوگی، اور جو آپ عبادت کرو گے ایسی عبادت جو طریقہ رسول سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہیں دکھایا، اگر آپ ایسا عمل کر کے دکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی وجہ سے کثرت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا، بار بار فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
اور فرما برداری کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے ہمیں ڈرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا شریعت کے واضح ہو جانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آ چکی ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اس پر پہنچ چکی ہے، پھر بھی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے راستے کے علاوہ کی دوسرے راستوں کی پیروی کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہاں وہ جانا چاہے گا جانے دیں گے اور ہم پھر اس کو داخل کریں گے جہنم میں، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی آپ کو میں سمجھاتا چلوں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے وہ مراد ہے، ان کا راستہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہے مومنوں سے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ وہاں پر مومنین سے مراد صحابہ ہیں، تو اسی وجہ سے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد ایسا راستہ جو صحابہ والا راستہ اس کو اختیار کرنا ہے، اس کے علاوہ دوسرے راستوں کو اختیار نہیں کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہوں نے قرآن کو بھی تھاما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع بھی کی ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی چاہیے ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرما برداری کریں۔ قرآن مجید کی تشریح وہی قابل قبول ہوگی جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے، یعنی موت آ جائے۔ الیقین سے مراد موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عبادت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین نے یہی معنی مراد لیا، ساری زندگی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری ہے۔ لیکن اگر کوئی یہاں پر یہ معنی کر دے الیقین سے مراد کہ انسان یہاں تک عبادت کرے جب تک اس کو یقین آ جائے، پختہ یقین اللہ تعالیٰ پر آ جائے، تو پھر وہ معاذ اللہ استغفر اللہ، جیسا کہ ایک پیر صاحب نے بھی معنی کیا کہ پھر وہ اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کو اللہ پر یقین آ چکا ہے پھر کیا ہے، پھر اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے دوسری عبادات کرنے کی۔ تو یہ ایسا انسان جو ہے وہ ایسا انسان گمراہ انسان ہے، کیونکہ اس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تشریح کو نہیں قبول کیا۔ اگر ہر بندہ قرآن مجید کی تشریح کرنا شروع کر دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح و تفسیر کو چھوڑ دے، تو پھر قرآن مجید کو سمجھنا کافی نہیں ہے، پھر کیا ہے انسانوں کے اندر گمراہیاں ہوں گی۔ تو ہمیں چاہیے ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحیح معنوں میں اطاعت فرما برداری کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کو قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔